نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ میرج وظائف سیریز کا ہمارا تیسرا وظیفہ ہے۔ اس عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ 3 احادیث مبارکہ سے وظیفہ لیا گیا ہے اور ہمارے سارے وظائف ہی 3 احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں وظائف کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ اس بات کے یقین اپنے دل میں بٹھا لیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ مسائل کا حل وظیفوں میں نہیں ہے، بلکہ وظائف تو اللہ رب العزت کو پکارنے کا ایک راستہ ہے۔ مسائل کا اصل حل تو وہ اعمال ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وظیفے کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وظائف ایک دستک کا کام کرتے ہیں۔ ہم میڈیسن کیوں استعمال کرتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ شفا اللہ نے دینی ہے، اللہ نہ چاہے تو میڈیسن اثر کر ہی نہیں سکتی، لیکن ہم نے ایک سبب کے طور پہ اختیار کرنا ہے۔ اس دوائی استعمال کرنا سنت ہے، اسی طرح وظیفہ ایک سبب کے طور پہ ہے۔ میرے بات کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میڈیسن پہ یقین بنا لینا غلط ہے، اسی طرح وظیفوں پہ یقین بنا لینا غلط ہے، کیونکہ جب میڈیسن پہ یقین آ گیا، اب ایک بندے کو بخار ہے وہ پیناڈال کھاتا ہے، اور ایک بندے کو بخار ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے اپنی بیماری سے شفا مانگتا ہے اور سنت کی نیت سے پیناڈال استعمال کرتا ہے اور اللہ پاک اسے صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان دونوں بندوں کے یقین میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی طرح وظائف کرنے والے لوگوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مسئلہ آتا ہے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی وظیفہ کر کے اللہ پاک کو پکارتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو نہ کبھی نفل پڑھے نہ دعائیں کیں، بس جی مسئلہ آ گیا وظیفہ کرو، یہ وظیفہ دیکھ لو، اب یہ مسئلہ ہو گیا تو یہ وظیفہ دیکھو۔ اب یوٹیوب پہ وظیفے دیکھ کے کرتے جا رہے ہیں، کوئی شرکیہ وظائف، کوئی کفریہ وظائف، اور پھر اپنی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں، پھر اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتے نہیں۔ میری بات بہت پوائنٹ کی ہے، اس کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا، سمجھ بھی آ گئی ہوگی، میں نے بڑی کمال کی بات کی ہے۔ ہاں جی، اچھا، تو نیکسٹ عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر ہمارے وظائف میں بیسیکلی ہے کیا؟ پہلا کام جو ہمارے وظائف میں ہے وہ ہے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا۔ یہ عمل زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ کرنا ہوتا ہے۔ عمل کی ترتیب میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد عمل کر لیں۔ عشاء کی نماز اس لیے کہی جاتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، آسانی والا وقت ہوتا ہے، بندہ سکون کے ساتھ بیٹھ کے عمل کر سکتا ہے۔ لیکن آپ اور کسی وقت بھی عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگنے کے لیے وقت محسوس کرنا ضروری نہیں۔ جس وقت مرضی کریں، جیسے چاہے کریں، جب چاہے کریں، ضرور کیجئے۔ بس اللہ سے مانگیے ضرور۔ جو بندہ مانگتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ نہیں سنیں گے کہ بندہ یہ عرض کرے کہ اللہ میں نے سوال کیا تھا اور آپ نے پورا نہیں کیا۔ اللہ پاک سوال ہر بندے کا ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اب عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ ہمارے وظائف میں 4 حصے ہیں۔ پہلا ہے 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کے اللہ رب العزت سے مانگنا، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو نماز کے ذریعے مدد مانگتے تھے، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرتے تھے، نماز کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرتے تھے، اور بڑے سے بڑے مسئلے بھی حل کروائے ہیں تو نماز کے ذریعے۔ پہلا کام تو یہ ہوا۔ 3 دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ میں 3 دفعہ ریکمینڈ نہیں کرتا، میں 1 دفعہ ہی کرتا ہوں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ میرا وظیفہ دیکھیں تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں۔ یہ نہ ہو سکتا ہو تو کیونکہ میرے وظائف میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے، وہ سننی ہوتی ہے، تو 2 نفل پڑھے ہوں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر نہ پڑھے ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے نفل پڑھ دیں، آپ دن میں کسی وقت بھی 2 رکعت نفل اپنے لیے مخصوص کر لیں کہ میں اللہ پاک سے 2 رکعت نفل میں نے روزانہ ضرور پڑھنے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ رات عشاء کے بعد جب وتر پڑھ لیں تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ اس میں آپ تہجد کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اگر صبح آنکھ نہ کھلے تو تہجد والوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے آپ نے اس کے بعد اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو میری ویڈیوز میں بیان ہوتی ہے آپ اس کو سننی ہے۔ اب یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ جو عمل نماز والا بتایا گیا یہ حدیث مبارکہ سے لیا گیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کا عمل دیکھا جائے تو وہ عمل کیا ہے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی اسماء مبارکہ پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی صورتیں پڑھنا، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ محسوس نہیں ہے کہ یا ودودو پڑھیں گے تو محبت کا مسئلہ حل ہوگا، یا رزاق پڑھیں گے تو رزق کا مسئلہ حل ہوگا۔ دیکھیے اعمال ہوں گے تو پھر مختصر سے مختصر عمل بھی ہوگا، اللہ پاک مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اعمال نہیں ہوں گے تو بڑے بڑے لمبے وظیفے کر کے لاکھوں کروڑوں دفعہ بھی آپ ذکر کرتے رہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کا نام لینے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ تب تک جب تک نام لیا جائے، جب نام لینا چھوڑ دیں گے پھر ویسے مسئلہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کا رزق کا مسئلہ ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، اب یہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا، انسان کے اپنے گناہوں سے بندش ہوتی ہے۔ اب ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اب اس میں بندہ وظیفہ کر رہا ہے، اب وظیفہ رزق کے لیے کر رہا ہے تو اس وظیفہ کرنے سے وقتی طور پہ تو حالات ٹھیک ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن جب تک یہ 5 وقت کی نماز شروع نہیں کر لیتا اس کا مستقل مسئلہ حل نہیں ہوگا، وقتی فائدہ ہوگا۔ جس وقت اس نے 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیا پھر تو دیکھیے جو بیماری کی وجہ ہے وہی چھوڑ دی تو بیماری رہے گی، بیماری تو خود ہی ختم ہو جائے گی۔ رزق تو نماز پڑھتے ہی خود وہ شروع ہو جائے گا، پھر وظیفوں کی تو ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر وظیفہ کرے گا بھی تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا اس کا۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وظیفہ کرنا ہے تو اللہ سے مانگ کے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو ان نے کیے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور صحابہ کو تعلیم فرمائے، وہ اعمال کر کے اللہ سے مسئلہ حل کروائیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا رحیم یا اللہ جل جلالہ، ان 2 اسماء مبارکہ کو اللہ رب العزت کے اسم ذات کے ساتھ ملا کے آپ نے پڑھنا ہے صرف 10 مرتبہ۔ اللہ رب العزت کی بڑی مہربان صفت اور بڑی رحیم ہونے کی صفت، ان دونوں صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان اسماء مبارکہ کو پڑھیے، یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہوگی۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں، سامنے اسکرین پہ درود پاک شو ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت کے جو احسانات آپ پر ہیں ان کا شکر ادا کیجئے، پیارے اللہ آپ نے یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد یہ عرض کیجئے پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات میرے اوپر فرمائے ہیں، میرا ایک مسئلہ اور حل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ میری شادی کا مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، شادی میں بندش ہے، رشتے والے دیکھ جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں، نکاح ہو گیا، منگنی ہو گئی، نکاح نہیں ہو رہا، نکاح ہو گیا، رشتے نہیں ہو رہی، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اللہ پاک سے عرض کیجئے، اور اس کے بعد جب آپ دعا کر لیجئے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ ان اعمال سے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ یہ میرج وظائف سیریز میں ہماری جو وظائف کا ایک 40 وظائف کا سیٹ اپ ہے، پچھلے 5 سال میں جتنے لوگوں نے مختلف مسائل شادی کے حوالے سے بتائے ان کو مختلف وظائف کروائے گئے، ان وظائف سے ان لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ان 40 وظائف کی ایک لسٹ ہے، ایک سیریز ہے جو ہم نے سٹارٹ کی ہے، جو بندہ ان وظائف کو کر لے گا اللہ رب العزت ان 40 وظائف کے مکمل ہونے سے پہلے اس کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کیجئے اور اس کے بعد فرسٹ وظیفہ اور سیکنڈ وظیفہ آپ کر لیجئے جب تک کہ نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اپنے مسئلے کے لیے اسپیسیفک کوئی مسئلہ ہے، جیسے شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کو ساتھ حاجت وظائف سیریز کے 17 وظائف اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ میرج وظائف سیریز یعنی یہ شادی کے وظائف کے ساتھ حاجت وظائف سیریز بھی سٹارٹ کر لیں۔ آپ نے شادی کا آج 3 وظیفہ کیا، کل 2 کیجئے، پرسوں پہلا کر لیں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے 7 دن بعد شادی کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو، اس دوران آپ حاجت وظائف سیریز کو سٹارٹ کر لیجئے۔ پہلا وظیفہ، 2، 3، وہ 17 ہو چکے ہیں، وہ 40 ہم جلد سے جلد کمپلیٹ کریں گے تاکہ سب کو وہ بھی ساتھ سٹارٹ کروایا جا سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتے ہیں آپ پر جادو نصب بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کے سوا اللہ پاک سے مانگنا ہے، تو اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں۔ انشاءاللہ آپ گناہوں کو چھوڑ کر 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہوئے ان وظائف کو کیجیے، اللہ پاک آپ کا مسئلہ ضرور حل فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔